بسم اللہ الرحمن صحیح. ڈائبٹیز کو عام زبان میں ہم لوگ شوگر بھی کہتے ہیں. تو ڈائبٹیز کیا ہوتا ہے؟ ڈائبٹیز از دا کنڈیشن ان وچ دیئر از ایکسیس گلوکوز ان دا بلڈ. اٹ از اے کرونک لانگ ٹرم ڈیزیز. تو ڈائبٹیز جو ہے ایک ایسی حالت ہوتی ہے جس میں جو ہے ہمارے بلڈ میں یعنی ہمارے خون میں گلوکوز کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے. جب گلوکوز ہمارے بلڈ میں زیادہ ہوتا ہے تو اس کنڈیشن کو یا اس حالت کو ڈائبٹیز کہا جاتا ہے. اور یہ ایک لانگ ٹرم بیماری ہے، کرونک بیماری ہے، جو کہ ایک دم سے انسان کو نہیں لگتی ہے. بہت ٹائم کے بعد جو ہے یہ آہستہ آہستہ یہ بیماری انسان کو لگ جاتی ہے. صحیح. تو یہ بہت لمبے عرصے سے انسان کے جسم میں یہ چیز ہو رہی ہوتی ہے، یعنی گلوکوز کی اماؤنٹ یا گلوکوز کی مقدار زیادہ ہو رہی ہوتی ہے. یہ ایک دم سے نہیں ہوتا ہے اچانک راتوں رات، اس کے لیے بہت زیادہ ٹائم چاہیے. صحیح. سالوں سے یہ بیماری ہمارے اندر پل رہی ہوتی ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں چلتا. صحیح. تو اب گلوکوز کیا ہوتا ہے اسٹوڈنٹس؟ گلوکوز کو دیکھتے ہیں کہ گلوکوز از دا مین سورس آف انرجی. گلوکوز ہمارے جسم کے لیے بہت ضروری ہے، ہمیں چاہیے گلوکوز، جس سے ہمیں توانائی ملے. اسی سے گلوکوز سے ہی ہمیں توانائی ملتی ہے جس سے ہم لوگ کام کر سکتے ہیں، اپنے مختلف ورک سر انجام دے سکتے ہیں. صحیح. اب اس گلوکوز کو جو کہ مین سورس آف انرجی ہے، اس گلوکوز سے ہی ہم لوگ انرجی حاصل کرتے ہیں. تو یہ گلوکوز ہم لوگ کہاں سے حاصل کر لے؟ یہ گلوکوز ہمیں کن چیزوں سے ہمیں یہ گلوکوز مل جاتی ہے ہمارے باڈی میں. صحیح. تو گلوکوز از آبٹینڈ فرام فوڈ. اس گلوکوز کو ہم لوگ جو ہے اپنی خوراک کے ذریعے حاصل کرتے ہیں، یعنی خوراک کے ذریعے ہی یہ گلوکوز ہمارے باڈی میں بن جاتے ہیں. اور وہ بھی کس قسم کی خوراک؟ جس میں کاربوہائیڈریٹس زیادہ ہوتی ہیں. ایسی فوڈ جس میں کاربوہائیڈریٹس زیادہ ہوتی ہیں، زیادہ پائی جاتی ہیں، اس خوراک سے ہمیں گلوکوز زیادہ ملتا ہے، یعنی گلوکوز ہمارے جسم میں بن جاتا ہے یا پیدا ہوتا ہے اس خوراک سے جس میں کاربوہائیڈریٹس ہوتی ہے. اب یہ کاربوہائیڈریٹس کن خوراک میں پایا جاتا ہے؟ ویٹ میں، گندم میں، رائس میں، میز یعنی مکئی کو کہتے ہیں. صحیح. بارلے یعنی جو کہتے ہیں. صحیح. پوٹیٹوز، ملک اینڈ فروٹس وغیرہ، ان تمام چیزوں سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ یہ کاربوہائیڈریٹس ملتے ہیں. یہ ساری خوراک ہے، فوڈ ہے جس میں کاربوہائیڈریٹس پایا جاتا ہے. صحیح. اور کاربوہائیڈریٹس کے ہونے کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جسم میں گلوکوز بنتا ہے. صحیح. تو یہ گلوکوز جو ہے ہمارے جسم کے پورے حصے تک کیسے پھیل جاتا ہے، کیسے پہنچ جاتا ہے؟ تو یہ بلڈ کے ذریعے یہ گلوکوز جو ہے ہمارے بلڈ میں شامل ہو کر ہمارے جسم کے تمام حصوں میں پہنچ جاتا ہے. اور یہ بلڈ اس کی اماؤنٹ کو کنٹرول بھی کرتا ہے کہ یہ جو ہے ہمارے پورے باڈی میں کتنی اماؤنٹ میں جانا چاہیے، کتنا ہونا چاہیے. نارمل ایک مخصوص مقدار میں ہمیشہ ہونا چاہیے اس گلوکوز کی اماؤنٹ. صحیح. یہ ایک سرٹین اماؤنٹ میں ہونا چاہیے. صحیح. جس سے ہمارا باڈی جو ہے پراپرلی فنکشن کر لے. اگر یہ کم یا زیادہ ہو جائے تو پھر ہمارے جسم میں پرابلم کریٹ کرتا ہے، پرابلم پیدا ہوتی ہے اس ٹائم. صحیح. اگر یہ نارمل حالت میں ہوتی ہیں تو یہ ہمیں انرجی دیتا ہے یہ گلوکوز. صحیح. نہ نارمل حالت میں اگر یہ کم یا زیادہ ہو جائے پھر ہمارے لیے مسئلہ پیدا کرتا ہے یہی گلوکوز. صحیح. تو گلوکوز از ٹرانسفرڈ ٹو آل باڈیز پارٹس بائی بلڈ ان اے سرٹن لیول. صحیح. یہ بات تو میں نے بتا دی، آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اسٹوڈنٹس. تو ایک اور چیز ہوتی ہے انسولین. اب یہ انسولین کیا کرتا ہے کہ انسولین جو ہے ایک قسم کا ہارمون ہے اسٹوڈنٹس،
جو کہ کیا کرتا ہے، اس ہارمون کا کام ہے کہ یہ جو ہے اس گلوکوز کے لیول کو ہمارے باڈی میں یعنی ہمارے بلڈ میں کنٹرول کر لے، ایک مخصوص مقدار میں جو ہے ایک مخصوص مقدار میں یہ گلوکوز ہماری بلڈ میں شامل ہونا چاہیے۔ اگر یہ زیادہ ہو گیا تو پھر ہمیں بیماری ہو سکتی ہے، اگر کم ہوا تو پھر ہم لوگ اپنے کام وغیرہ صحیح طرح سے انجام نہیں دے سکتے۔ تو انسولین کیا کرتا ہے، یہ ایک ہارمون ہے جو کہ گلوکوز کے لیول کو کنٹرول کرتا ہے ہمارے خون میں، صحیح۔ اب یہ انسولین کہاں پر پایا جاتا ہے، کہاں پہ ہوتا ہے یہ انسولین؟ تو اسٹوڈنٹس، یہ پینکریاس ہم لوگوں نے ڈائجسٹو گلینڈز میں پڑھا تھا، صحیح۔ تو یہ بھی ایک آرگن ہے، ایک گلینڈز ہے پینکریاس ہمارے پاس۔ اب یہ کیا کرتا ہے کہ پینکریاس میں ایک قسم کی جوس پیدا ہوتی ہیں، یعنی ایک جوس ہی کہہ سکتے ہو، صحیح آپ لوگ۔ تو وہ کیا کرتا ہے کہ اسی پینکریاس کے اندر ہی یہ انسولین بنتا ہے، یہ ہارمون یعنی یہ جوس جو ہے انسولین کا، یہ ہمارے پینکریاس کے اندر ہی پیدا ہوتا ہے۔ پینکریاس جو کہ ایک آرگن ہے ہمارے ڈائجسٹو سسٹم میں، ڈائجسٹو گلینڈز میں، صحیح۔ تو یہ کیا کرتا ہے، اس میں پینکریاس پروڈیوسز انسولین، تو یہ انسولین پروڈیوس کرتا ہے، پیدا کرتا ہے۔ اب اگر انسولین کی مقدار جو ہے کم ہو جائے یا زیادہ ہو جائے، یا اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ انسولین اگر اپنا کام صحیح طرح سے انجام نہ دے سکے، انسولین کا کام تھا کہ وہ جو ہے گلوکوز کے لیول کو کنٹرول کر لے ہمارے باڈی میں، صحیح۔ یہ گلوکوز کے لیول کو کنٹرول کرتا ہے ہمارے باڈی میں یعنی ہمارے بلڈ میں۔ اگر یہ پراپرلی اپنا فنکشن نہ کرے تو پھر ہمیں کیا ہوتا ہے، ڈائبٹیز کی بیماری ہوتی ہے، صحیح۔ تو اب آتے ہیں کازز آف ڈائبٹیز کی طرف کے ڈائبٹیز کے کازز آف ڈائبٹیز، یہ شوگر کی بیماری جو ہے کن چیزوں سے اس کی وجہ کیا ہے، مین ریزن یعنی اس کا سبب کیا ہے، کون سی چیز ہے جو کہ یہ ڈائبٹیز ہمارے جسم میں پیدا کرتا ہے، یہ ڈائبٹیز کی بیماری ہمارے جسم میں ہو جاتی ہے یا پیدا ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلا ریزن کیا ہے، وین پینکریاس اسٹاپس پروڈکشن آف انسولین۔ جب ہم نے کہا کہ پینکریاس میں کیا ہوتا ہے، انسولین کی پروڈکشن ہوتی ہے، جب پینکریاس انسولین کی پروڈکشن کو روک دے، جب انسولین پروڈیوس نہیں ہوگا، پیدا نہیں ہوگا، تو پھر وہ ہمارا گلوکوز کو کنٹرول کرنے والا ہارمون کہاں سے پھر آئے گا، صحیح۔ ہمارے بلڈ میں گلوکوز کے لیول کو کون پھر کنٹرول کرے گا، وہ تو یہ انسولین کرتا تھا۔ اگر انسولین کی پروڈکشن اسٹاپ ہو جائے، اس کی پیداوار اسٹاپ ہو جائے، تو پھر ہمارے بلڈ میں گلوکوز کو کنٹرول کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اور سیکنڈ وجہ کیا ہے، ڈیو ٹو امپراپر فنکشن آف انسولین۔ اگر یہ ہمارے پینکریاس میں یہ پیدا بھی ہوتا ہے، پروڈیوس بھی ہوتا ہے یہ انسولین، تو پھر یہ جو ہے اگر اپنا فنکشن، اپنا کام صحیح طرح سے انجام نہ دے، یہ پراپرلی فنکشن نہ کرے یہ انسولین، تو بھی پرابلم پیدا ہو سکتی ہے ہمارے باڈی میں، صحیح۔ تو یہ دونوں چیزیں سبب بنتی ہیں کہ ڈائبٹیز کا سبب بنتی ہیں۔ ان دونوں چیزوں کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، لیول آف گلوکوز انکریزز ان دا بلڈ۔ یہ دونوں چیزیں جو ابھی میں نے ڈسکس کی، ان کی وجہ سے گلوکوز کا لیول جو ہے ہمارے خون میں زیادہ ہوتا ہے، بڑھ جاتا ہے، جو کہ کیا کرتا ہے، جب یہ گلوکوز زیادہ ہو جائے ہمارے خون میں تو کیا ہوتا ہے، اس ٹائم ڈائبٹیز کا سبب بن جاتا ہے، اس ٹائم ہمیں ڈائبٹیز کی بیماری ہوتی ہے، یعنی شوگر کی بیماری جو عام زبان میں ہم لوگ کہتے ہیں، لیکن سائنٹیفک نیم شوگر کا جو ہے ڈائبٹیز ہی ہے، صحیح۔ تو وہ جو ہے ہمارے جسم میں ڈائبٹیز پیدا کرتا ہے۔ اب ایفیکٹس آف ڈائبٹیز کیا ہیں، اگر یہ بیماری لگ گئی ہمیں تو اس کے کیا اثرات ہیں، یہ ہمارے جسم پہ کیا اثر چھوڑے گا۔ ڈائبٹیز ڈیمیج دا فالوئنگس، یہ کچھ حصوں کو خراب کر دے گا۔ کون کون سے حصے ہیں ہمارے جسم کے، بلڈ ویسلز اینڈ ہارٹ، یہ ہمارے بلڈ ویسلز اینڈ ہارٹ کو خراب کرے گا۔ سائٹ یعنی ہماری نظر کو کمزور کرے گا۔ ہیئرنگ اینڈ کڈنیز، یہ ہمارے سننے کی حس کو جو ہے
وہ خراب کر سکتا ہے اور ہمارے گردوں کو خراب کر سکتا ہے. صحیح، اگر ہمیں ڈائبٹیز ہوتی ہے، شوگر کی بیماری، تو یہ چیزیں ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے. سمٹمز آف ڈائبٹیز میں کیا ہے، اس کے کون سے علامات ہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہمیں ڈائبٹیز ہوا ہے یا نہیں. تو سب سے پہلا سمٹم اس کا کیا ہے، ریپڈ ویٹ لاس، کہ بہت جلدی سے جو ہے ڈائبٹیز کی بیمار والا شخص جو ہے، اگر کسی کو ڈائبٹیز کی بیماری ہوئی ہے تو اس کو جو ہے ریپڈ ویٹ لاس ہوتا ہے، یعنی بہت جلدی سے وہ جو ہے ویٹ لاس کرتا ہے اپنا. سیکنڈ سمٹم کیا ہے، انیوژول تھرسٹ اینڈ ایکسٹریم ہنگر، بہت زیادہ پیاس لگتی ہے. صحیح، اور بہت زیادہ بھوک لگتی ہے شوگر والے پیشنٹ کو. صحیح، اور بلرڈ ویژن، ان کی نظریں کمزور ہو جاتی ہیں، دھندلا ہوتا ہے ان کی نظر. صحیح، اور سلو ہیلنگ آف کٹس. تو سلو ہیلنگ آف کٹس یعنی اگر زخم وغیرہ ان کی شوگر والے پیشنٹ کے جسم پہ کہیں پر کوئی زخم لگتا ہے تو وہ زخم جو ہے بہت دیر سے وہ جو ہے ان کی ہیلنگ ہوتی ہے، یعنی بہت دیر سے وہ زخم بڑھ جاتا ہے. صحیح، پین ان لیگ اینڈ اور فوٹ، تو پاؤں میں یا کہ ٹانگوں میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے. فیلنگ ٹائٹ اینڈ سوئنگنگ آف موڈس، تھکاوٹ محسوس کرتا ہے شوگر والے پیشنٹ، اور ان کا موڈ بہت جلدی سے چینج ہوتا ہے، بہت چڑچڑاپن ان میں آ جاتا ہے، بہت جلدی غصہ کر جاتا ہے. فریکوینٹ یورینیشن اسپیشلی ایٹ نائٹ، بہت زیادہ یورین آتا ہے ان شوگر والے پیشنٹ کو، اسپیشلی رات کے وقت یورین بہت زیادہ آتا ہے ان لوگوں کو. اب پریکاشنری میئرز کیا ہیں، مطلب کون سی چیزیں کر لے جو کہ ڈائبٹیز کے پیشنٹ کو ہیلپ کرتا ہے کہ وہ جو ہے اپنا گلوکوز لیول اپنے بلڈ میں مینٹین کر لے یا کہ کنٹرول کر لے. صحیح، تو کچھ پریکاشنری میئرز ہیں، کچھ احتیاطیں ان کو فالو کرنے چاہیے. سب سے پہلا کیا ہے کہ یوز میڈیسن پرسکرائبڈ بائی دی ڈاکٹر ریگولرلی، جو ڈاکٹر ان لوگوں کو میڈیسن وغیرہ دیتا ہے یعنی پیشنٹ کو، تو وہ پیشنٹ کو چاہیے کہ وہ میڈیسن جو ہے ریگولرلی استعمال کرتے رہیں جو کہ ڈاکٹر نے انہیں پرسکرائب کیا ہے. ایٹ پراپر ڈائٹ، تو اچھی خوراک لینی چاہیے، مطلب ایسی خوراک نہ لے جس میں کاربوہائیڈریٹ زیادہ ہوتی ہیں. صحیح، پراپر ڈائٹ لے، کاربوہائیڈریٹ والی چیزوں سے پرہیز کرے، زیادہ کوشش کرے. ایکسرسائز آن ریگولر بیسس، تو کوشش کرے کہ ہمیشہ ورزش کر لے.